اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے بہترین صحبت قرآن پاک ہے۔ اگر قرآن پاک کی صحبت میں جم جائیں اور گہرائی میں چلے جائیں تو قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کی صحبت تک پہنچا دے گا۔ قرآن پاک کی صحبت اللہ کی صحبت تک پہنچا دیتی ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کی صحبت ہے، اور صحبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جڑ جائیں، یعنی کہ وہ آپ پر طاری ہو جائیں، آپ کا ہر عمل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی فکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کی صحبت اختیار کر لیں تو وہ آپ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور صحبت میں لا کے کھڑا کر دے گی، اس لیے کہ اللہ کی توجہ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ اور رحمت ہر وقت اللہ کے اپنے بندوں پر، اپنے غلاموں پر قائم رہتی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آج تک تزکیہ فرما رہے ہیں پوری امت کا، بطریق سنت، بطریق سیرت طیبہ، بطریق توجہ، بطریق فیض، بطریقہ رحمت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنا قریب ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے باطن کو کتنا صاف کرتے ہیں، کتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور اللہ پاک کی صحبت میں جاتے ہیں۔ جتنا ہم آگے بڑھتے ہیں اسی قدر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر اپنا کرم عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام اور صالحین عظام کی صحبت ہے، پھر نیک بندوں اور نیک دوستوں کی صحبت ہے۔ صحبت میں جسمانیت ہونا واجب نہیں ہے، بلکہ صحبت روحانیت میں بھی ہو سکتی ہے۔ صحبت صالحہ قلبی اور روحانی صحبت ہے، فکری تعلق ہے، پیروی کی صحبت ہے، مطابعت کی صحبت ہے، تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی صحبت ہے۔ ضروری نہیں کہ صحبت صرف جسمانی ہو، اللہ کی ذات تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کرنے تک میں اس کا ہم مجلس یعنی ہم نشین رہتا ہوں۔ اللہ بھی تو ہم نشینی فرماتا ہے نا، بغیر جسم کے۔ تو اس سے یہ اصول ثابت ہوا کہ صحبت میں جسمانیت کا ہونا واجب نہیں ہے، صحبت روحانیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ روحانی صحبت کے لیے اب کیا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دل کو صاف کیا جائے۔ ہمیں زمین کی نجاست نظر آتی ہے، کپڑوں کی نجاست نظر آتی ہے، جسم کی نجاست نظر آتی ہے، مگر کتنے ہیں جو دلوں کی نجاستوں کو دیکھیں اور فکر مند ہوں اور اپنے دلوں کو غسل دیں؟ سب سے بڑی نجاست ریاکاری ہے، حرص ہے، ہوس ہے، ناشکر گزاری ہے، یہ سب سے بڑی نجاست ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی اچھائی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ خونی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اس کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا صدقہ یعنی خرچ کیا ہوا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ کی ہوئی نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب بدکاری اور فحاشی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا بد نگاہی سے ہوتی ہے۔ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، کیونکہ نظر ہی برائی کا دروازہ ہے۔ نیک کو دیکھا، صالح کو دیکھا، ولی اللہ کو دیکھا تو نیکی آ گئی۔
لیکن اگر برائی کو دیکھا تو آنکھ کے ذریعے برائی آ گئی۔ اب برائی اور بدکاری آنکھ کی بھی ہے، کان کی بھی ہوتی ہے، زبان کی بھی ہوتی ہے، ہاتھ کی بھی ہوتی ہے اور جسم کی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی خلوتوں کو حرام سے بچائیں، کیونکہ یہ آپ کی سیرت کو برباد کرتی ہیں۔ اپنے جسموں کی، روحوں کی، نگاہوں کی اور دلوں کی حفاظت کریں، ظاہر و باطن کو پاک اور صاف رکھیں۔ اب بے حیائی اور بد زبانی کرنے والے اور پھیلانے والے کی سزا اور گناہ کیا ہے؟ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فحاشہ کاری کرنے والا اور کرنے والی اور اس کو پروموٹ کرنے والے، سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کرنے والے، دونوں کا گناہ ایک جیسا ہے اور وہ دوزخ کا عذاب علیم ہے۔ گناہ کے کام، بے حیائی کے کام نہ کریں، نہ دیکھیں، نہ سنیں اور نہ ہی پھیلائیں۔ اب بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ بے حیائی کرنے والا اور بے حیائی کی بات کو پھیلانے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور پھر مزید فرمایا کہ بد زبان شخص بھی کتے کی طرح اٹھایا جائے گا، جیسے کہ کتے کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ حرام کے دروازے اپنی خلوتوں پر مت کھولیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے جسموں کی، روحوں کی، نگاہوں کی، دلوں کی، ظاہر و باطن کی، سب کو پاک رکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مومن مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی شرمگاہیں بھی پاک رکھیں اور نگاہیں نیچی رکھیں، اور یہی حکم پھر اس کے بعد عورتوں کے لیے فرمایا کہ نگاہیں پاک رکھیں، کیونکہ نگاہ سے بے حیائی اور بد کرداری کا داخلہ ہوتا ہے۔ اپنی شرمگاہیں پاک رکھیں، یہ تمہارے لیے طہارت اور پاکیزگی کا راستہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے جو شخص دین کا ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ بھی کس کے ساتھ اگر ہم مجلسی، دوستی، بطور پارٹنرشپ اکٹھا کام کر لیا تو قیامت کے دن اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ اس لمحے کی جو ہم نشینی تھی، اس کا بھی حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس کا بھی حق واجب ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ اچھا ہونا وہ سچائی کی محبت پر قائم ہے، وہ صفائے مودت پر قائم ہے۔ دوستی اور محبت کے انتخاب کا بھی آپ کے پاس چوائس ہے، جس طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب کسی سے دوستی کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے سوچا کرو کہ یہ دوستی آخرت میں قیامت کے دن میرے کام آئے گی یا نہیں۔ جو آخرت میں کام کی نہیں ہے اس کو یہیں چھوڑ دو۔ دوستی بناؤ اللہ کے لیے، یہ دوستی مجھے اللہ کے قریب کرے گی، یہ دوستی میرے دین کو مضبوط کرے گی، یا یہ دوستی میری زندگی میں نیکی کا اضافہ کرے گی، یا پھر یہ کہ یہ دوستی میرے علم میں اضافہ کرے گی، یا یہ دوستی مجھے آخرت میں اچھا کرے گی، یا یہ دوستی مجھے دنیا سے دور کر دے گی، میرے اندر گناہوں میں کمی کرے گی، میرے ایمان کو مضبوط کرے گی، شر کو نیچے لائے گی۔ یہ پیمانہ ہے۔ جب یہ سوچ کے دوستی کریں گے تو وہ دوستی اللہ کے لیے ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگ یہ خیال کر کے میری خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، ہم نشینی کرتے ہیں، ہم مجلسی کرتے ہیں، رفاقت اختیار کرتے ہیں میرے لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں بھی ان لوگوں سے محبت کروں جو میرے لیے دوستی کرتے ہیں، جو میرے لیے مل کے بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں۔ میں سب سے محبت کرتا ہوں۔ تو دوستی کا معیار یہ بنائیں کہ وہ دنیا کو نفع نہ دے، آخرت کا نفع دے۔
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی دوستی سے آپ کے دین کو نقصان ہو، عبادت میں کمی آ جائے، غفلت آ جائے، ایمان اور یقین میں کمی آ جائے، دین کمزور پڑ جائے، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی اللہ کو قریب کر دینا ہے۔ جو لوگ آپ کے دین اور ایمان میں کمزوری کا باعث بنتے ہیں، ان سے دور رہنے کا نام اللہ کا قرب ہے، اور جو لوگ آپ کو دین میں مضبوط کرتے ہیں اور ایمان میں مضبوط کرتے ہیں، ان کے قریب ہونا اللہ کا قرب ہے۔ اسی طرح برائی کی صحبت اگر ہوگی تو برائی آتی چلی جائے گی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت ایسے ہیں جیسے عطار کی دکان میں چلے جائیں، عطر لے کر نہ بھی آئیں، نہ بھی خریدیں، تو تب بھی خوشبو لے کے آتے ہیں۔ اور بری صحبت اور سنگت اور دوستی ایسے ہیں جیسے لوہار کی بٹھی جل رہی ہے، اس میں جانے سے یا تو چنگاریوں سے آپ جل جائیں گے، نہیں تو کم از کم اس کے جلنے کی بدبو لے کر آئیں گے، یعنی کہ اثرات سے نہیں بچ سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 چیزیں دیکھ کر دوست بناؤ۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی سوچ اور فکر کیا ہے، عقل کیا ہے، اس کی سوچ کا ڈائریکشن کیا ہے، اس کی سوچ میں مادیت غالب ہے یا دنیا غالب ہے، حرص و ہوس اور لالچ غالب ہے، یا دین اور آخرت اور اللہ اور اس کا رسول غالب ہے۔ دوسری چیز، اس کا اخلاق دیکھیں، اچھا اخلاق ہے یا برا اخلاق ہے۔ تیسرا، عمل میں اس کی نیکی دیکھیں، نیکی غالب ہے یا بدی غالب ہے۔ اور چوتھی چیز یہ دیکھیں کہ دنیا کا حریص ہے، اس کے اندر دنیا کا لالچ 24 گھنٹے دولت، پیسہ، اسی قسم کی باتیں کرتا ہے یا آخرت کی بات کرتا ہے۔ پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ جھوٹ تو نہیں بولتا، ہر وقت سچ بولتا ہے یا جھوٹ بھی بولتا ہے۔ جس میں جھوٹ نظر آئے اس کے دوست نہ بنیں، خلق دیکھ کر فیصلہ کریں، لیکن جب دوست بنا لیں تو ہمیشہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوست کے لیے پسند کریں، اس کے حقوق ادا کریں، لیکن جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کریں وہی چیز اپنے دوست کے لیے بھی ناپسند کریں، اس کی مدد کریں، اچھے اور نیک معاملات میں اس کی ہیلپ کریں، ایسے عمل کریں جس سے اس کے دل کو خوشی نصیب ہو، نیک عمل کرنے میں رہنمائی دیں، بیمار ہو تو عیادت کریں، مر جائے تو تعزیت کریں، پھر اس کے پچھلوں کا خیال کریں، تعلق اور حقوق یاد رکھیں، نیکی اور تقوی میں اس کی مدد کریں، اللہ کی اطاعت میں اس کی ہیلپ کریں، اس کی کوئی برائی اگر سامنے آ جائے تو پردہ ڈالیں، پریشانی ہو تو پریشانی کو دور کر دیں، مشکل اوقات چل رہے ہوں تو اپنے طریقے سے مدد کریں، اگر اسے کوئی حاجت ہو تو اس کی حاجت روائی کریں، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کریں، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس سے دوستی نہ کریں، بڑا ہے تو اس کی تعظیم اور توقیر کریں، اگر وہ آپ سے چھوٹا ہے تو اس پہ شفقت کریں، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اور اگر آپ محض مسلمان ہیں، کسی سے کوئی واسطہ نہیں، تو بطور مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے لیے اینٹ اور پتھر بن کے اس کو جوڑیں، اس کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، ہیلپ کریں، تاکہ جڑی ہوئی دیوار بن جائیں۔ پورا مسلمانوں کا معاشرہ اور امت مسلمہ، اور یہ فرائض ہم پر ہر سطح پر نافذ ہوتے ہیں۔ بڑھاپے کی زندگی وہ ہے جس نے بچپن اور جوانی اچھے انداز سے گزاری تو اس کا بڑھاپا بھی اچھے انداز سے گزرے گا۔ جس نے جوانی میں اللہ کی صحبت حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی، تو اس کے بڑھاپے میں شکوہ شکایت نہیں ہوتا۔
چونکہ اس نے جوانی میں اللہ سے اپنی دل و دماغ کو اتنا جوڑ لیا تھا کہ جس طرح بڑھاپا آگے بڑھتا ہے اسے قبر نظر آتی ہے، وہ شکوے شکایت نہیں سوچتا، وہ اللہ کی ملاقات کا سوچتا ہے، تو پھر ادھر دھیان دیتا ہے اور نرم و لطیف ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہ ساری وہ کھیتی ہے جسے اس نے بچپن، نوجوانی اور جوانی میں بویا، تو پھر بڑھاپے میں کاٹتا ہے وہ اس فصل کو۔ لہٰذا زندگی کے جس بھی مقام پر ہیں ان باتوں کو اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں طالب بھی بنائے گا، سالک بھی بنائے گا اور محسن بھی بنا دے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔